الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين الفاتحين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض، فلكل نور فمن أخذ بشيء مما عليه من اختلافهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمامی حضرات مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ. معزز سامعین و حاضرین، انتہائی قابل قدر میرے غیرت مند غیور نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، الحمدللہ وقت بہت طویل ہو چکا ہے اور یہ اب بیان کا، تقریر کا وقت نہیں رہا، آرام کا وقت ہے. وہ ایک دیہات میں ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے تو بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ میری ہر بات پر سبحان اللہ کی چھل آنی چاہیے. کیا آنی چاہیے جی؟ سبحان اللہ. آپ ایک مرتبہ کہہ دو، کچھ نہیں ہوتا. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میری ہر بات پر سبحان اللہ کی چھل آنی چاہیے. تو ایک بابا جی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ سچ بات کرو گے، اس لیے ہماری سبحان اللہ کا انتظار کیے بغیر آپ بولتے چلے جاؤ. تو اگر آپ حضرات سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، اس لیے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ حضرات کو تنگ نہ کیا جائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عزت مآب جناب قاری محمد بلال معاویہ صاحب کو کہ انہوں نے بہت ہی بہترین اور خوبصورت اور حسین پروگرام سجایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کے ادارے کو، ان کی مسجد کو، ان کی تمام خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما لے. میں بہت مختصر وقت لوں گا انشاءاللہ الرحمن اور چند باتیں آپ حضرات کی جھولی میں ڈالوں گا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ باتیں آپ کو سمجھ بھی آئیں گی اور انشاءاللہ العزیز وہ باتیں کام کی بھی ہوں گی انشاءاللہ. تو آپ حضرات سننے کے لیے بیدار بیٹھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی محفل ہے، بارونق محفل ہے، عظیم محفل ہے، برکتوں والی محفل ہے، نورانیت والی محفل ہے، روحانیت والی محفل ہے اور بابرکت محفل ہے.
اس میں میرے لفظوں کی قرآن کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں قرآن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کن لفظوں میں قرآن کے لیے میں خراج عقیدت کے الفاظ تلاش کرتا ہوں، یا خطابت کے کس انداز میں یا کس اسلوب میں بات کرتا ہوں۔ میں اپنے مدعے پر اور اپنے کام کی بات پر آتے ہوئے اپنے موضوع کے متعلق چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کروں گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے دل کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ کس کی بھائی؟ قرآن پاک کے دل کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین یہ قرآن مجید کا دل ہے، اور جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے۔ تو میں نے اسی مناسبت سے اپنے موضوع کے انتخاب کے لیے سورہ یاسین کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ تینوں آیات مبارکہ آج کے موضوع کی مناسبت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس محکم قرآن پاک کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ نے پہلے قسم اٹھائی ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی صداقت، قرآن پاک کی حقانیت، قرآن پاک کی عظمت کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ متصل صاحب قرآن آمنہ کے لال تمام انبیاء کے سردار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اور ان کی عظمت کو اور ان کی صداقت کو بیان کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور صاحب قرآن آپس میں ان کا بڑا مضبوط تعلق ہے، آپس میں بڑی گہری نسبت ہے۔ قرآن صاحب قرآن کے بغیر مکمل نہیں، صاحب قرآن کے بغیر تعارف نہیں۔ قرآن بھی عظیم ہے، صاحب قرآن بھی عظیم ہے۔ قرآن کو دیکھنے والا قاری قرآن بنتا ہے، صاحب قرآن کو دیکھنے والا صحابی رسول بنتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صاحب رسول یہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اشرف المخلوق سید البشر ہے، اور قرآن یہ اللہ کی مخلوقات میں سے مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفات جلیلہ میں سے صفت عظیمہ ہے، اور ان دونوں میں بڑا تناسب ہے، ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن سے جڑ جاؤ گے، صاحب قرآن سے جڑ جاؤ گے، صاحب قرآن کے دامن سے دامن پکڑ لو گے، قرآن کے گرفت میں آ جاؤ گے۔ اور جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، صاحب نصاب صاحب قرآن کی بات کو نہیں سنتا، وہ مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا صاحب قرآن کی بات کو تو مانتا ہے لیکن قرآن کی بات کو نہیں مانتا، وہ بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے کلام کو بھی ماننا ضروری ہے۔ صاحب قرآن امام الانبیاء، فخر الانبیاء، ساری کائنات کے سردار، حسنین کے نانا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ابا، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی عظمت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جس نے صاحب قرآن کو دیکھا صحابی بنا، اس نے صاحب قرآن کے جمالات کو دیکھا، کمالات کو دیکھا، عظمتوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، زلفوں کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا، ہونٹوں کو دیکھا، زبان کو دیکھا، سینے کو دیکھا، چال کو دیکھا، ڈھال کو دیکھا، گفتگو کو دیکھا، انداز کو دیکھا، چلنے کو دیکھا، بیٹھنے کو دیکھا، گفتار کو دیکھا، ہر ایک انداز کو دیکھا، پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھا، پہاڑ سے اترتے ہوئے دیکھا، محفل میں آتا ہوا دیکھا، محفل سے جاتا ہوا دیکھا، گھر میں آتا ہوا دیکھا، گھر سے جاتا ہوا دیکھا، منبر پر دیکھا، مصلی پر دیکھا، گھر میں گئے کیا کیا، یہ ساری باتیں جانی۔ بدر میں گئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، احد میں گئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، تبوک میں گئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، حنین میں گئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، قرآن کو اترتا ہوا دیکھا، جبرائیل کو آتا ہوا دیکھا، پیغامات کو آتا ہوا دیکھا، وحی کو اترتا ہوا دیکھا، اللہ کی رحمتوں کو برستا ہوا دیکھا، رب کی بارشوں کو برستا ہوا دیکھا۔
महबूब पैगंबर की अदाओं को देखा, महबूब पैगंबर की मुस्कुराहटों को देखा, महबूब पैगंबर के खुतबों को सुना, महबूब पैगंबर की अदाओं को देखा, महबूब पैगंबर की तिजारत को देखा, बकरियां चराने को देखा, घर की जिंदगी को देखा, बाहर की जिंदगी को देखा, इंफरादी जिंदगी को देखा, इज्तिमाई जिंदगी को देखा, और देखने के बाद महबूब के पास आकर कहने लगा, महबूब हमने आपको देखा है, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ना चाहते हैं। उसने कलमा पढ़ा, महबूब ने कलमा पढ़ाया। उसकी अजमत क्या है, अगरचे नमाज नहीं पढ़ी, अगरचे रोजा नहीं रखा, अगरचे कोई दीन का बड़ा काम नहीं किया, इधर पैगंबर के हाथों में हाथ दिया, उधर जन्नत ने अपना दरवाजा खोलकर सहाबी रसूल का इस्तकबाल करना शुरू कर दिया है। आप हजरा जिंदा बैठे, जिंदा बैठे, कुछ बात समझ में आ रही है। देखने वालों ने बहुत कुछ देखा, साहिब किरान साहिब कुरान को देखा, साहिब किताब को देखा, जिब्राइल उतर रहा है, सहाबा ने देखा। सुभान अल्लाह कह दो। अगर आपका ज़ौक़ है तो बात को आगे बढ़ाते हैं, वगरना मेरी हाजिरी हो गई है। आपका ज़ौक़ है, साहिब कुरान को देखा, वज़्ज़ुहा के चेहरे को देखा, वल्लैल की जुल्फों को रानाइयों को देखा, अलम नशरा के सीने की रानाइयों को देखा, यासीन के दांतों को देखा, खुतबों को देखा, बयानात को सुना, अल्फाज को सुना, नबी के करीब आए, नबी के जल्ब में आए, नबी की कुर्बत में आए, नबी की सोहबत में आए। मकाम क्या मिला, अजमत क्या मिली, पैगंबर के साथ निस्बत क्या मिली, अब उसकी हैसियत क्या बनी। सहाबी रसूल है, नबी के करीब आया है, कलमा पढ़ लिया है, सोहबत पैगंबर में आ गया है, नबी के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़ लिया है। अब इसका मकाम क्या है। मैं अबू बकर सिद्दीक की बात नहीं कर रहा, मैं जनाब उमर की बात नहीं कर रहा, मैं जनाब उस्मान की बात अभी नहीं कर रहा, मैं जनाब अली की बात अभी नहीं कर रहा, मैं अशरा मुबशरा की बात अभी नहीं कर रहा, मैं बदर में जाने वालों की बात अभी नहीं कर रहा, मैं ओहद में शिरकत करने वालों की बात अभी नहीं कर रहा, मैं हुनैन में आने वालों की बात अभी नहीं कर रहा। इधर नबी के पास एक आम सा बंदा अपने कबीले को छोड़ा, अपने रेवड़ को छोड़ा, अपनी कौम को छोड़ा, पाक पैगंबर वज़्ज़ुहा वाला चेहरा लेकर मैदान में बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे का अभी टाइम हुआ है, ये सहाबी आता है, कलमा पढ़ता है, मैदान जिहाद सजा हुआ है, तलवार हाथ में लेता है, कुफ्र से लड़ पड़ता है, सर जुदा हो जाता है, जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते हैं। अभी सजदा नहीं किया, अभी नमाज नहीं पढ़ी, अभी तिलावत नहीं की है, उसका मकाम क्या है मैं आपको बताता हूं। आज के सारे मुफस्सिर, आज के सारे मुहक्किक, आज के सारे औलिया मिल करके उस एक हजरत उसैलम का मुकाबला नहीं कर सकते जिसने 10 बजे कलमा पढ़ा, ज़ोहर की नमाज से पहले जन्नत में चला गया। उसका मकाम इतना ऊंचा हो गया है कि सारी दुनिया मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। ये मकाम है साहिबे कुरान को देखने वाले का। ये मकाम है किसको देखने वाले का। हजरत अबू बकर तो बहुत दूर की बात है, उनको तो नबी ने सामने बिठा के कहा अबू बकर तू जन्नती है, सुभान अल्लाह कह दो। जनाब उमर को तो सामने बिठा के नबी ने कहा तू जन्नती है। जनाब उस्मान को तो सामने बिठा के कहा तू जन्नती है। जनाब अली को सामने देख के कहा अली तू जन्नती है। हजरत तलहा को तो सामने बिठा के कहा तू जन्नती है। जनाब जुबैर को तो सामने बिठा के फरमाया कि तू जन्नती है। जनाब सईद को तो सामने बिठा के कहा कि तू जन्नती है। बदर में जाने वालों को तो मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ए मलूम आशे तुम फकद गफरतु लकुम, आज के बाद तुम जो काम भी करोगे तुम्हारा कोई अमल तुम्हें जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता। मैं इन सहाबा की बात अभी नहीं कर
ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نسبت ہے میرے پاک پیغمبر کی، یہ نسبت ہے صاحب قرآن کی، یہ نسبت ہے صاحب قرآن کے دیدار کرنے کی۔ اور قرآن کی بات کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کا مقام کیا ہے؟ قرآن کی شرافت کیا ہے؟ قرآن کی افضلیت کیا ہے؟ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ کیا قرآن کو لفظوں میں سمیٹا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن کو الفاظ میں کہا جا سکتا ہے؟ کیا ایک خطیب اپنی پوری زندگی قرآن کے فضائل بیان کرتا رہے؟ کیا اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن وہ چیز ہے جسے اللہ نے تلاوت کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، پاک پیغمبر فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت فرمائی، میرے اللہ نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت کرنے والا قاری اللہ ہے، سننے والے فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے جب یہ قرآن سنا، ابھی زمین و آسمان بنے نہیں، قرآن سننے کے بعد فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا قرآن ہے، کیا کلام ہے، کیا انداز ہے۔ جب رب نے سنایا ہوگا کیا سما ہوگا۔ وہ صحابہ و ملائکہ کہتے ہیں کہ ربا تو نے جو کلام پڑھا ہے یہ کلام کس پر اترے گا؟ رب نے کہا یہ کلام پاک پیغمبر پر اتاروں گا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا عظمت والے وہ سینے ہوں گے جن میں یہ قرآن محفوظ کیا جائے گا، کیا عظمت والے وہ کان ہوں گے جو یہ قرآن سماعت کریں گے، کیا عظمت والی وہ زبانیں ہوں گی جو قرآن کی تلاوت کیا کریں گی۔ پڑھنے والا رب ہے، سبحان اللہ کہنے والے فرشتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے سبحان اللہ مزیدار کہی نہیں ہے۔ فرشتے رب کلام کرے، فرشتے سبحان اللہ کہیں، رب قرآن کی تلاوت کرے، فرشتے تعریف کریں، رب قرآن پڑھے، فرشتے کہیں عظمت والی وہ زبانیں ہیں۔ یہ قاری قرآن، یہ حافظ بچہ جو پتہ نہیں کس قوم کا ہے، پتہ نہیں کس قبیلے کا ہے، پتہ نہیں کس کون سے لوگوں سے آیا ہے، پتہ نہیں کس غریب کا بچہ ہے، پتہ نہیں کس ریڑھی والے کا بچہ ہے، پتہ نہیں کس مزدور کا بچہ ہے، کوئی نہیں جانتا، رنگ کا کالا کل ہوتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور وہ جب 30 پارے 6666 آیات کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے تراویح کی صورت میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ اور مجھے بتا یہ حافظ قرآن ان فرشتوں کی بشارت کا مصداق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ حافظ قرآن آگے کھڑا ہے، چودھری صاحب پیچھے کھڑا ہے، ملک صاحب پیچھے کھڑا ہے، ایم پی اے صاحب پیچھے کھڑا ہے، ایم این اے صاحب پیچھے کھڑا ہے، صدر پاکستان پیچھے کھڑا ہے۔ مسلح امامت پہ اگر کوئی آئے گا تو یہ وہ بچہ آئے گا جس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوگا۔ میں نے ابتدا میں کہا اللہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو مضبوط ہے، اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس قرآن کی جو میں نازل کرنے والا ہوں، آپ یعنی رسول اللہ کو اللہ کہتا ہے آپ رسولوں میں سے ہو، آپ انبیاء میں سے ہو۔ گویا کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے یاسین کہہ کر، جواب قسم کے طور پر نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور رب کہتا ہے علی صراط مستقیم، جو قرآن سے جڑے گا، جو نبی کے قدموں سے جڑے گا، جو قرآن کے قریب آئے گا، جو نبی کے قریب آئے گا، وہ صراط مستقیم پر ہوگا، وہ سیدھے راستے پر ہوگا، وہ شیطان کے راستے کی طرف کبھی نہیں جا سکتا، وہ رحمان کے راستے کی طرف جانے والا ہوگا، وہ جنت کی طرف جانے والا ہوگا۔
اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کے اندر سب کچھ جمع کر کے، یہ جب تک کتاب مکنون تھا، چھپا ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لوح محفوظ میں تھا، اور جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، آمنہ کے لال کے سینے پر آیا، آمنہ کے لال کے قلب اطہر پر آیا، اب اس کے غلاف ہٹے، اس کے پردے ہٹے، اب یہ قرآن بولنے والا بنا، اب یہ قرآن خاموشیاں توڑ کے عظمتوں کا اظہار کرنے والا بنا۔ رب کی توحید قرآن میں، نبی کی رسالت قرآن میں، امانت کا سبق قرآن میں، دیانت کا سبق قرآن میں، معاشرے کے اصول قرآن میں، سیاست کے اصول قرآن میں، کامیابی کے اصول قرآن میں، اور ناکامی کے اصول قرآن میں، اپنوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو اصول قرآن میں، تجارت کیسی ہو قرآن بتاتا ہے، اپنوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو قرآن بتاتا ہے، بازار کی زندگی کیسی ہو قرآن بتاتا ہے، نبی سے تعلق کیسا ہو قرآن بتاتا ہے، مسجد سے تعلق کیسا ہو قرآن بتاتا ہے۔ یہ قرآن تجھے بھی دعوت دیتا ہے کہ میرے قریب آ، تیری دنیا بھی کامیاب بنا دوں گا، تیری آخرت بھی کامیاب بنا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے قافلے کو روکا، روکنے کے بعد قافلے والوں کو سائیڈ پہ بٹھایا، تھوڑا دور جا کر دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ عمر بن خطاب جو زمین پر بولتا ہے، رب آسمان پر قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی، رونا شروع ہو گئے۔ پاس ایک صحابی آ کے پوچھتا ہے، عمر بڑے بہادر ہو، بڑے دلیر ہو، رونے پر مجبور کیوں ہو گئے ہو؟ عمر نے قرآن کی حقانیت کو بتایا ہے، عمر نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپنے والد کے اونٹ لے کر چرانے آیا کرتا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اونٹ کی پسندیدہ غذا کیا ہوتی ہے، لیکن آج جب میں 22 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران بن کر تم قافلے والوں کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں، تو میری کمر پر لگنے والے میرے والد کے وہ کوڑے یاد آ گئے کہ عمر تیری حیثیت تو جانور چرانے کی بھی کوئی نہیں تھی، تو نے رب کے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، رب نے تجھے آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا ہے۔ آج تو اور میں مار کیوں کھاتے ہیں؟ تجارت میں گھپلے، بازار میں بددیانتی، ناپ تول میں ہماری بددیانتی، مسجد کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، مدرسہ ہمیں زہر لگتا ہے، قاری قرآن سے تعلق کوئی نہیں، ہزار ہیلے بہانے تلاش کر کے مولوی میں ہم کیڑے نکالتے ہیں۔ بازار میں دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنی سیرت کو دیکھو، اپنے ضمیر کو دیکھو، اپنے دل و دماغ کو دیکھو، اپنے ذہن کو دیکھو، اور پھر ایک میری درخواست پر تھوڑی دیر کے لیے رات کی تنہائی میں جب آپ ہوں، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہو، اس قرآن کو اٹھانا، اپنے سامنے کرنا، قرآن سے پوچھنا، بتا میں تیرے اندر کہاں فٹ ہوتا ہوں؟ اگر آج کا وکیل اپنے آپ کو بطور آئینے کے قرآن کے سامنے لے کر آئے، خدا کی قسم وہ قرآن کے سامنے چہرہ دکھا نہیں سکتا۔ تاج کا تاجر شیشے کے سامنے آئے، اپنی تجارت کو سامنے رکھے، شیشے کا سامنا کر نہیں سکتا ہے۔ آج کا مولوی قرآن کو سامنے رکھے، سامنا کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ آج کا سیاستدان بطور شیشے کے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے لے کر آئے، سامنا کر نہیں سکتا۔ ریڑی والا قرآن کے سامنے آئے، کیا وہ سامنا کر سکتا ہے؟ بطور والد کے کیا میں قرآن کا سامنا کر سکتا ہوں؟ بطور بیٹے کے کیا میں قرآن کا سامنا کر سکتا ہوں؟ بطور صدر کے کیا میں قرآن کے سامنے کھڑے ہونے کی
غلط کر سکتا ہوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ عمر بن خطاب تھا، وہ ابو بکر صدیق تھا، وہ عثمان ذو النورین تھا، وہ علی المرتضیٰ تھا جو زمین پر چلتا تھا۔ رب محمد کی قسم، آسمان سے فرشتے ان کی نقل کرتے ہوئے انہی جیسا لباس پہن کر بدر میں مدد کو آیا کرتے تھے۔ اگر آج تو اور میں ذلیل پھرتے ہیں تو اس میں قصور قرآن کا نہیں ہے، قصور میرا اپنا ہے۔ میرا بزرگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا اس وقت میں اتنا ہی بولا جا سکتا ہے۔ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ تھک چکے ہیں، ماشاءاللہ تھک چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ قاری بلال صاحب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اس مدرسے کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اس مسجد کو تادیر قائم و دائم فرمائے، اور اس مسجد کے فیض کو اس پورے علاقے پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر اس کے فیض کو عام فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا